السلام کے پاس آئے، نبی علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں، لیکن ایک شرط پر کہ آپ اپنی نبوت میں سے کچھ حصہ مجھ کو عطا کر دیں، مجھ کو اپنا نائب بنا دیں اور لوگوں کو بتا دیں کہ میرے جانے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد مسیلمہ جو ہے وہ میری اس کرسی پر بیٹھے، وہ میرا نائب اور خلیفہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر کھجور کی ٹہنی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امر خلافت کے اندر، امر نبوت کے اندر اگر تو مجھ سے یہ ٹہنی بھی مانگے تو میں یہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ کہ یہ معاملہ اللہ کا ہے، اللہ جس کو نبی بنانا چاہے یہ اس کا اختیار ہے۔ کوئی نبی اپنے اختیار سے نہیں بنتا، کوئی خلیفہ اپنے اختیار سے نہیں بنا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم تھی۔ لہذا مسیلمہ کذاب نے نبی علیہ السلام کی ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کیا، واپس چلا گیا اور واپس جا کر نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں بھی اللہ کا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، انصاری حضرجی ہیں یہ، ان کو بھیجا کہ جاؤ مسیلمہ کذاب کو سمجھاؤ کہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے اور اسلام قبول کر لے، میری نبوت کا، میری رسالت کا اقرار کرے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی کہ اس کفر سے باز آ جاؤ، یہ جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ کفر ہے، اس سے باز آ جاؤ، نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر لو۔ اس نے آگے سے کہا کیا تو یہ مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ کہا جی ہاں میں مانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ کہا یہ بھی مانتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ کہا میرے کان تمہاری اس بات کے سننے سے بہرے ہیں، میں تمہاری یہ بات سن ہی نہیں سکتا۔ کہتے اپنی بات کو دوبارہ سے بار بار پوچھتا رہا، اور جب وہ آگے سے انکار کرتے کہ میں تمہاری اس بات کو سنتا ہی نہیں، تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انکار پر ان کے ایک ایک اس کو کاٹا جاتا۔ جب وہ کہتا میں سنتا ہی نہیں، ان کے ہاتھ کو کاٹا جاتا۔ جب وہ کہتے میں سنتا ہی نہیں کہ نبی کے بعد کسی اور کو نبوت مل سکتی ہے، میرے کان اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں، ان کے دوسرے ہاتھ کو کاٹا جاتا۔ انکار کرتے رہے یہاں تک کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن کسی کی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ اور مسلمانوں کو پیغام دے دیا کہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا بڑا عقیدہ ہے، اگر میرے بدن کے ٹکڑے ہوتے ہیں ہو جائے، لیکن نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا میں منکر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ختم نبوت کی اہمیت یہ کیا ہے ایک مسلمان کی نظر کے اندر۔ ختم نبوت کا اقرار نہ کرنا نبی علیہ السلام کی شان، نبی علیہ السلام کے مقام، نبی علیہ السلام کے مرتبے کو گھٹانا ہے۔ پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو چکا، ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو منتخب کر لیا۔ اب اس آیت کا کیا مطلب کہ ایک اور آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں نبی ہوں، یہ تو نبی کا دین مکمل نہ ہوا۔ حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شریعت عطا کی گئی جو کامل اور مکمل ہے، اس کے اندر ذرہ برابر کسی چیز کو داخل کرنے کی بھی گنجائش نہیں، اور ذرہ برابر کسی چیز کو نکالنے کی گنجائش بھی نہیں۔
لہذا یہ ختم نبوت کی اہمیت ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، صحابہ کرام نے جتنی جنگیں لڑی، کفر اور اسلام کے جتنے مقابل اور جتنے ان کے جو ہے وہ آپس کے اندر مقابلے ہوئے، ان تمام مقابلوں کے اندر صحابہ کرام جو شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے۔ تمام جنگوں کے اندر، تمام لڑائیوں کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 259 ہے۔ اور واحد ایک لڑائی، ختم نبوت کی لڑائی، نبی علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد جنگ یمامہ ہوئی۔ اور جنگ یمامہ کس لیے ہوئی؟ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر ایک لشکر تیار کیا، کہا مسیلمہ کذاب کے پیچھے جاؤ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔